आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। नाज़रीन, अंदरून मुल्क में कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पर दवाखानों में बेहतरीन इलाज ना होने के सबब लोग दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी एक अहम मसला बनी हुई है। वहीं पर मुल्क भर में ऑक्सीजन की किल्लत के सबब कई अफराद लख्मे अजल हो रहे हैं। अंदरून मुल्क में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 17 टन ऑक्सीजन लेकर दिल्ली पहुंची। कौमी दारुल हुकूमत के मरीजों के लिए तकरीबन 70 टन हयात बख्श ऑक्सीजन वाली पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मंगल की सुबह यहां पहुंची। वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल ने ट्विटर पर ये मालूमात शेयर की। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से कौमी दारुल हुकूमत में मरीजों के लिए ऑक्सीजन लेकर दिल्ली पहुंची है। हिंदुस्तान रेलवे कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और मुल्क भर में हयात बख्श वसाइल की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाएगा। इन्होंने कहा कि इस ऑक्सीजन को दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया गया। मिस्टर गोयल ने जनूबी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली ट्रेन की 44 सेकंड की वीडियो के साथ ट्वीट किया। इन्होंने बताया कि पीर के रोज़ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जनरल स्टील वर्क्स से ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई। मुल्क भर में ऑक्सीजन की बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र रेलवे ने हयात बख्श गैस की तलब को पूरा करने के लिए माया मेडिकल ऑक्सीजन लाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में ऑक्सीजन गैस की ज़बरदस्त किल्लत का सामना है, जिसके सबब कई अफराद लख्मे अजल हो रहे थे। पीर को दिल्ली में कोरोना के 20,201 नए केसेस की तस्दीक हुई थी और 380 मजीद अफराद इस वबा की वजह से लख्मे अजल भी हुए। दारुल हुकूमत में कोरोना से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 10,47,916 हो गई है, जबकि इस वबा से अब तक 14,628 मरीजों की मौत हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57,690 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। इतवार के 30.21% के मुकाबले में मुस्बित शरह 35.2% पर पहुँच गई है। नाज़रीन, मुमलकत सऊदी अरेबिया से भी गुज़िश्ता यौम हयात बख्श ऑक्सीजन जो माया लिक्विड ऑक्सीजन गैस है 80 मैट्रिक टन पर मुश्तमिल है, जो सऊदी अरब से यहाँ पहुँच चुकी है। आवाम की जान बचाने के लिए हमसाया मुल्क का ये हिंदुस्तानी आवाम पर एहसान अजीम है, जो हिंदुस्तान की आवाम कभी नहीं भुला पाएंगी। इस इमदाद को सऊदी अरेबिया की जानिब से दी गई। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन कोरोना वबा की दवाई कम पड़ती जा रही है। यूरोपीय यूनियन की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की फराहमी न होने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यूरोपीय यूनियन ने दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका के खिलाफ कोरोना वायरस वैक्सीन के माहिदे को पूरा न करने के इल्ज़ाम में कानूनी कार्रवाई करने का आगाज़ किया है। यूरोपीय कमीशन के तर्जुमान ने पीर को ये इत्तला दी। यूरोपीय कमीशन के इंतज़ामी इदारे के तर्जुमान स्टेफन डी केर इसमें करने कहा है कि ब्रुसेल्स में ख़रीदारी के माहिदे के ख़िलाफ़ वर्जी पर एस्ट्राजेनेका के ख़िलाफ़ जुमे को कानूनी कार्रवाई की है। यूरोपीय यूनियन में एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के इन 4 टीकों में से एक है जो इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को वैक्सीनेशन मुहिम के लिए वसी पैमाने पर रीढ़ की हड्डी की तरह समझा जाता है। हम जल्द ही ये बात वाज़ेह हो गई कि कंपनी यूरोपीय कमीशन के साथ तयशुदा एडवांस ख़रीदारी माहिदे की शराइत पर अमल करने के काबिल नहीं है और कंपनी माहिदे के मुताबिक वैक्सीन की मुनासिब मकदार फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कमीशन ने बार बार मुतनब्बा किया कि इस तरह की ताख़ीर काबिल कबूल नहीं है और यहाँ तक कि जनवरी में यूरोपीय यूनियन में तैयार की जाने वाली वैक्सीन की खेप के लिए
ایک برآمدات شفافیت میکانزم بھی تشکیل دیا گیا ہے۔ یورپی یونین سے باہر اپنے سپلیمنٹس کی برآمدات پر اپنے پابندی لگانے والے حکومتی طریقہ کار کے تحت ایسٹرازینیکا اس وقت واحد ویکسین پروڈیوسر ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ہمیں یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یورپی شہریوں کے لیے مناسب مقدار میں ویکسین کی جلد فراہمی ہو اور اس وعدے کو معاہدے کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ کرونا وبا کا خوف اتنا پھیل چکا ہے کہ ہر ملک اپنے ملک کی سرحدوں کو بند کر رہا ہے۔ ناظرین، کووڈ کے پیش نظر چلی نے اگلے 30 دن کے لیے سرحدیں بند کر دی ہیں۔ چلی نے کورونا وائرس کووڈ-19 کے پیش نظر اپنی سرحدوں کو مزید 1 ماہ کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر صحت ایزیک پیرس نے ایک پریس کانفرنس میں نامہ نگاروں کو یہ اطلاع دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 30 ایام تک ملک کی سرحدیں بند رہیں گی۔ مسٹر پیرس کی تقریر ٹویٹر پر بھی نشر ہوئی ہے۔ اس سے قبل چلی کے حکام نے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 اپریل کو سرحدوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں اگلے 30 ایام کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ہنگامی صورتحال اور ٹرکوں کی نقل و حرکت سے مستثنیٰ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انہی ٹرک ڈرائیوروں کو بارڈر میں داخلہ دیا جائے گا جس کی کورونا رپورٹ منفی ہوگی۔ کورونا وبا کے پیش نظر سارا ملک، ساری ریاستیں غمزدہ ہیں۔ وہیں پر انتخابی مہم کے دوران تلنگانہ کے سابق نائب وزیر اعلیٰ کا رقص۔ تلنگانہ کے ورنگل میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے سلسلے میں چلائی جا رہی مہم کے دوران ریاست کے سابق نائب وزیر اعلیٰ و TRS کے سینئر قائد راجیا نے رقص کیا۔ اسٹیشن گھنپور حلقے کے اسمبلی میں نمائندگی کرنے والے راجیا نے 64ویں ڈویژن میں انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے بچوں کو بھی اس مہم میں شامل کر لیا جنہوں نے TRS کے حق میں نعرے لگائے۔ بعد ازاں انہوں نے DJ پر لگائے گئے تلنگانہ کے گیت پر رقص کرتے ہوئے تمام کو حیرت زدہ کر دیا۔ ناظرین، دنیا میں 192 ممالک میں کورونا وبا کا قہر چل رہا ہے۔ وہیں پر برازیل میں کورونا انفیکشن سے 1139 مزید مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ برازیل میں عالمی وبا کورونا وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1139 مزید مریضوں کی موت ہو جانے سے اموات کی مجموعی تعداد بڑھ کر 3,91,936 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت نے منگل کے روز جاری کردہ اطلاعات کے مطابق وزارت نے بتایا کہ اس دوران ملک میں کورونا انفیکشن کے 28,636 نئے کیسز سامنے آنے کے ساتھ ہی متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,43,62,423 تک پہنچ چکی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کووڈ بندوبست کے امور میں مدد کے لیے مسلح افواج کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف CDS جنرل بپین راوت نے آج وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ انہوں نے کووڈ-19 کی موجودہ وبا سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج کے ذریعے جاری تیاریوں اور کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ CDS نے وزیر اعظم کو بتایا کہ مسلح افواج کا وہ بھی طبی عملہ جو گزشتہ 2 برسوں کے دوران سبکدوش ہوا ہے یا جس نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لیا ہے، انہیں ان کی موجودہ رہائش گاہ کے قریب واقع کووڈ مراکز میں کام کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اور دیگر میڈیکل افسران جو اس سے قبل سبکدوش ہوئے ہیں، ان سے بھی درخواست کی گئی کہ وہ میڈیکل ایمرجنسی ہیلپ لائنز کے ذریعے صلاح و مشورے کے لیے اپنی خدمات دستیاب کرائیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بھی میڈیکل افسران جو کمانڈ ہیڈ کوارٹر، کارپس ہیڈ کوارٹر، ڈویژن ہیڈ کوارٹرز اور بحریہ فضائیہ کے ایسے ہیڈ کوارٹرز میں بطور اسٹاف تعینات ہیں، انہیں اسپتالوں میں تعینات کیا جائے گا۔
CDS ने वज़ीर आज़म को बताया कि नर्सिंग अमले को अस्पतालों में डॉक्टरों की मदद के लिए बड़ी तादाद में तैनात किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये जानकारी भी दी गई है कि मुसल्लह अफ़वाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद इदारों में जो ऑक्सीजन सिलेंडर दस्तियाब हैं उन्हें भी अस्पतालों के लिए जारी किया जा रहा है। CDS ने यह भी कहा है कि वो बड़ी तादाद में तिब्बी मराकज़ का क़याम अमल में ला रहे हैं और जहाँ भी मुमकिन हो शहरियों को फौजी तिब्बी बुनियादी ढांचे दस्तयाब कराए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत और भारत से बाहर ऑक्सीजन और दीगर ज़रूरी अशिया की नकल व हमल के लिए भारतीय फ़िज़ाइया के ज़रिए की जा रही कार्रवाइयों का भी जायज़ा लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने CDS के साथ तबादला ख्याल भी किया कि केंद्रीय और राज्य सैनिक वेलफेयर बोर्ड्स और वेंटिलेटर्स सेल्स के मुतअद्दिद सदर दफातर में तैनात अफसरों को हिदायत दी जा सकती है कि वो वेंटिलेटर्स की खिदमत के साथ तालमेल क़ायम करें ताकि दूर दराज के इलाक़ों समेत ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिना हद तक इनकी रसाई में तोसी की जा सके। रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा की रफ्तार भी तेज़ हो गई है। एक ही दिन में 10,000 से ज़ायद केसेस दर्ज हुए हैं और वहीं पर 52 अफराद की इस वबा से मौत भी हुई है। तेलंगाना में रिकॉर्ड सतह कोरोना मुस्बित मरीज से दर्ज हो रहे हैं। पहली बार रियासत तेलंगाना में कोरोना को पीर के रोज़ 10,122 मुस्बित मरीज से दर्ज हुए। तकरीबन इस वबा से 52 अफराद की मौत भी हुई है। रियासत भर में मजमूई तौर पर 4,11,905 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 2,094 कोरोना से अमवात हुई है। फ़िलहाल 69,221 फाल केसेस हैं। हैदराबाद में कोरोना के 1,440 केस दर्ज हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना वबा की सूरत इंतहाई संगीन बनते जा रही है। लोग इलाज व मुआवजा के लिए गरीब अफराद कई किलोमीटर तक अपने रिश्तेदारों को पैदल लेकर चलते हुए देखे गए। कोई मंडियों पर लेके दौड़ता हुआ देखा जा रहा है। नाजरीन, शोहर ने 1 किलोमीटर बीवी की नाश को कंधे पर उठा के शमशान घाट तक पहुँचाई। तेलंगाना में दिल दहलाने वाक़या है ये। नाजरीन, कामारेड्डी के इलाके में तिब्बी मौत पर भी नाश को शमशान घाट पहुंचाने के लिए ऑटो ड्राइवर के इनकार पर एक शोहर ने बीवी की नाश कंधे पर उठाकर शमशान घाट पहुंचाई। तेलंगाना के कामारेड्डी इलाके में इस तरह का एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। बताया जाता है कि कामारेड्डी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर जिंदगी गुजारने वाली भिखारिन की मौत इतवार की शाम स्टेशन के अहाते में हो गई। भिखारिन के शोहर स्वामी ने नाश को कब्रिस्तान ले जाने के लिए ऑटो किराए पर लेने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहा और कोई भी ऑटो ड्राइवर नाश को मुंतकिल करने के लिए आगे नहीं आया। भिखारिन की कोरोना से मौत हो गई है ये कहकर कोई भी इसको ले जाने के लिए तैयार नहीं था, जिस पर शोहर ने नाश कंधे पर लेकर करीब 1 किलोमीटर दूर इंदिरा नगर शमशान घाट पहुंचा और स्वामी ने बीवी की आखिरी रसूमात अदा की। नाजरीन, मई के पहले हफ्ते में अंदरून मुल्क में लॉकडाउन की अफवाहें तेज़ी के साथ फैल रही हैं। वहीं पर तेलंगाना रियासत में यही सूरत हाल है। मई के पहले हफ्ते से मुकम्मल लॉकडाउन की अफवाहें गश्त कर रही हैं। हुकूमत को वजाहत करने मोहम्मद अली शब्बीर का मुतालबा। नाज़रीन, तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत में मई के पहले हफ्ते से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने के बारे में जो रिपोर्ट्स और अफवाहें तेज़ी से गश्त कर रही हैं, इसकी फौरी वजाहत करने हुकूमत से मुतालबा किया है। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रियासत में कोरोना को काबू में करने के मामले में KCR हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। मीडिया की रिपोर्ट्स और अफवाहें तेज़ी के
سے ساتھ وائرل ہونے کے بعد مکمل لاک ڈاؤن کو لے کر عوام میں فکر دیکھی جا رہی ہے۔ ایک طرف لیبر دوبارہ نقل مقامی کر رہا ہے، مائیگریٹ مزدور ریاست تلنگانہ کو چھوڑ کر جا رہی ہے اور چھوٹی صنعتیں بند ہو چکی ہیں، تو دوسری طرف عوام ضروریات اشیاء کی ذخیرہ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اس پر حکومت کو وضاحت کرنی چاہیے۔ پہلے بھی ریاستی سیکرٹری اور وزیر صحت کے علاوہ دوسرے وزراء اور قائدین کی جانب سے لاک ڈاؤن اور نائٹ کرفیو نافذ کرنے کی تجدید کی گئی۔ بعد میں نائٹ کرفیو نافذ کیا گیا۔ ریاست میں کورونا کے کیسز اور اموات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام میں پھیلی بے چینی کو دیکھتے ہوئے ریاست تلنگانہ حکومت سرکاری طور پر لاک ڈاؤن کے بارے میں وضاحت کرے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں کورونا کے سنگین صورتحال ہے، لیکن حکومت غلط اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کر رہی ہے اور دواخانوں میں بھی بہتر علاج و معالجے کے سلسلے میں حکومت کی لاپرواہی معنی خیز بنی ہوئی ہے۔ ترکی سعودی عرب کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے کا خواہاں۔ ناظرین، ابراہیم کالن کا کہنا تھا کہ ان کی ایک عدالت ہے جہاں ٹرائل ہوا اور ایک فیصلہ ہوا جس کے ہم احترام کرتے ہیں۔ ترکی صدارتی ترجمان اور صدر کے مشیر ابراہیم کالن نے کہا ہے کہ ترکی سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کا خواہاں ہے۔ عالم نیوز کے مطابق ترکی صدر کے ترجمان کا برطانوی خبر رساں ادارے رویٹر کے ساتھ انٹرویو میں کہنا تھا کہ امید ہے کہ ترک مصنوعات کے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لیا جائے گا۔ ہم سعودی عرب کے ساتھ زیادہ مثبت ایجنڈے کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے راستے نکالیں گے۔ خیال رہے کہ سعودی بزنس مینوں کی جانب سے ترک مصنوعات کے غیر اعلانیہ بائیکاٹ کے بعد ترکی اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ سال کے دوران دو طرفہ تجارت کے حجم میں 98% کمی ہوئی ہے۔ کالن کا مزید کہنا تھا کہ ترک ایوان صدر سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل پر سعودی عرب میں 8 افراد کے ٹرائل اور سزاؤں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ابراہیم کالن کا کہنا تھا کہ ان کی ایک عدالت ہے جہاں ٹرائل ہوا اور ایک ہفتہ ایک فیصلہ ہوا جس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ ترکی صدارتی ترجمان کا رویٹر کے ساتھ انٹرویو ایک ایسے وقت ہوا جب اگلے ماہ ترکی اور مصر کے درمیان بات چیت ہونے جا رہی ہے اور انقرہ کو امید ہے کہ اس بات چیت کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون بحال ہوگا۔ ترکی اور مصر کے درمیان تعلقات 2013 عیسوی میں اس وقت خراب ہوئے جب مصر کی فوج نے اخوان سے تعلق رکھنے والے صدر مرسی کو اقتدار سے ہٹا دیا جو کہ ترکی کے قریبی حلیف تھے۔ تاہم حالیہ دنوں کے اندر ترکی نے مصر اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ انقرہ ان ممالک کے ساتھ اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ ایسے خطے میں تنہائی سے دوچار کرنے کا سبب بنے ہیں۔ دونوں ممالک کے انٹیلیجنس چیفز اور وزرائے خارجہ آپس میں رابطے میں ہیں اور کالن کا کہنا ہے کہ ترک سفارتی مشن مئی کے شروع میں مصر کا دورہ کرے گا۔ بر سرزمین حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک اور خطے کے مفاد میں ہے کہ تعلقات کو معمول پر لایا جائے۔ مصر کی جانب سے خیر سگالی کے طور پر انقرہ نے گزشتہ مہینے ملک میں موجودہ مصری اپوزیشن سے وابستہ ٹیلی ویژن چینلوں کو کہا تھا کہ وہ مصری صدر سیسی پر تنقید میں اعتدال کا مظاہرہ کریں۔ مصر نے انقرہ کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا تھا لیکن ترکی کی جانب سے تعلقات بہتر کرنے کی خواہش کا مثبت جواب دینے میں محتاط رویہ اپنایا تھا۔ ابراہیم کالن کا کہنا تھا کہ مصر کے ساتھ مصالحت کا یقیناً لیبیا کے اس سیکورٹی کی صورتحال پر اچھا اثر ہوگا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مصر کی لیبیا کے ساتھ طویل سرحد ہے اور کبھی کبھار اس پر مصر کو سیکورٹی خطرات کا سامنا بھی رہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی لیبیا کے مسئلے پر مصر اور دوسرے ممالک کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ ہی اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ عبوری حکومت لیبیا میں عنان اقتدار
संभाल लिया है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तमाम गैर मुल्की अफवाज को लीबिया से इनखला की अपील की बावजूद इब्राहिम कालन ने इंदिया दिया कि तुर्की की मिलिट्री ऑफिसर और इनखला के इत्तेहादी शामी जंगजू लीबिया में मौजूद रहेंगे। सदर अर्दोगान के तर्जुमान का कहना था कि हमारा लीबिया की हुकूमत के साथ एक माहिदा है और ये अभी तक बरकरार है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन। पाकिस्तान में 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के रजिस्ट्रेशन मंगल से शुरू होंगे। असद उमर ने कहा है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के रजिस्टर्ड अफराद भी वैक्सीनेशन के लिए आ सकते हैं। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सरबराह असद उमर का कहना है कि 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल कल मंगल से शुरू होगा। पीर को अपनी एक ट्वीट में इन्होंने लिखा कि आज NCOC के इजलास में फैसला किया गया है कि कल से 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। इसके अलावा 50 साल से ज़ायद उम्र के रजिस्टर्ड अफराद भी वैक्सीनेशन के लिए आगे आ सकते हैं। इन्होंने मज़ीद लिखा कि अगर आप 40 साल या इससे ज़ायद उम्र के हैं तो ख़ुद को रजिस्टर्ड कराएं और दूसरों को भी रजिस्टर होने का मौका फराहम करें। पाकिस्तान में मसनवी ऑक्सीजन की क़िल्लत से बचने के लिए क्या इक़दाम अमल जा रहे हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक पाकिस्तान में 800 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन पैदा की जा रही है। इंडिया में कोरोना वायरस की खौफनाक शक्ल इख्तियार करने के बाद ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी वायरस के फैलाव में इसी तरह की शिद्दत आ सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस हवाले से खबरदार कर चुके हैं कि अगर अवाम ने एहतियात ना किया तो इंडिया जैसी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया में भी जहां रोज़ाना लाखों की तादाद में कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, वहीं पर यौमिया हलाकतों की तादाद 2500 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में हलाकतों की तादाद में इजाफा अस्पतालों में मसनवी ऑक्सीजन की क़िल्लत के बायस हो रहा है। पाकिस्तान में ऑक्सीजन की पैदावार कितनी है और इसके लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में निजी सतह पर ऑक्सीजन पैदा करने वाली कंपनियों ने NCOC को खबरदार किया है कि वो इस वक्त अपनी इस्तेदाद के मुताबिक शोबे सेहत को ऑक्सीजन मुहैया कर रहे हैं। अगर इक़दाम ना किए गए तो सूरत-ए-हाल ख़राब हो सकती है, बिगड़ सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान के माविन ख़ुसूसी मराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 800 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन पैदा हो रही है, जिसका 90% ज़ेर इस्तेमाल है। इस सवाल पर कि पाकिस्तान ऐसे कौन से इक़दाम कर रहा है कि इंडिया जैसी सूरत-ए-हाल से बचा रहे, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि इस वक्त हुकूमत 5 तरह के इक़दाम कर रही है ताकि मुल्क में ऑक्सीजन की क़िल्लत ना पैदा हो सके। ऑक्सीजन का इस्तेमाल इस तरह किया जा रहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर इसका ज़िया ना हो। मकामी पैदावार को फौरी तौर पर 30 मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा रहा है। वज़ारत सनअत इजाफी ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेट्स की दरामद कर रही है। हंगामी प्लान बनाया जा रहा है कि ताकि सनअत से ऑक्सीजन को सेहत की सहूलियात की तरफ मुंतकिल किया जा सके। चीन और ईरान के साथ इजाफी मकदार की दरामद के लिए भी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि NCOC ने मुल्क में ऑक्सीजन की क़िल्लत ना पैदा होने के लिए इक़दाम का आगाज़ कर दिया है और इस सिलसिले में अस्पतालों को हिदायत जारी कर दी गई है कि तमाम गैर ज़रूरी सर्जरीज को मुलतवी कर दिया जाए ताकि ऑपरेशन थिएटर और दीगर आवाज़ में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन को कोरोना मरीजों के इस्तेमाल में लाया जा सके। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर नुक़्ते उरूज पर पहुँच चुकी है। डॉक्टर कैसर सज्जाद के मुताबिक जिस सूरत-ए-हाल का इस वक्त पाकिस्तान को सामना है, बिल्कुल उसी ही सूरत-ए-हाल 1 माह पहले इंडिया में थी। अगर रमज़ान के आखिरी अशरे में और ईद के मौके पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद कर लिया गया तो अगले 1 माह में केसेस में कमी आ सकती है, लेकिन इस सब का दारोमदार कोरोना SOPs पर अमल दरामद से जुड़ा हुआ है। आलमी इदारे सेहत के साबिक़ा रुकन और माहिर वबाई अमराज डॉक्टर राना
جواد اصغر کے مطابق راولپنڈی اور اسلام آباد میں کیسز بڑھنے کی رفتار میں کمی آ چکی ہے، لیکن کراچی، لاہور اور پشاور میں کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور خطرہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں SOPs پر اگر سختی سے عمل درآمد کیا گیا تو آئندہ 3 ہفتوں کے بعد کیسز میں کمی آئے گی، لیکن اسپتالوں پر دباؤ برقرار رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 90% آکسیجن استعمال ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے اپنی گنجائش کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان میں اشتعال انگیز تقریر کیس نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف گرفتار۔ جاوید لطیف نے مقدمے میں عبوری ضمانت کروا رکھی تھی۔ لاہور کے سیشن عدالت نے مسلم لیگ کے رہنما جاوید لطیف کی درخواست ضمانت مسترد کر دی، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزام میں مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جاوید لطیف نے اس مقدمے عبوری ضمانت کروا رکھی تھی۔ لاہور سیشن عدالت نے ان کی ضمانت ختم کر دی، جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان کی ضمانت مسترد کر دی تھی۔ جاوید لطیف کا تعلق شیخ پورہ سے ہے اور عدالتی فیصلہ سننے سے پہلے وہ کمرے عدالت چھوڑ کر جا چکے تھے۔ لاہور سے نکلتے ہوئے سگیاں پل پر پولیس کی بھاری نفری نے انہیں ناکہ لگا کر روکا اور گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے دوران انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا۔ لاہور کی رہائشی جمیل سلیم کی درخواست پر ٹاؤن شپ کے تھانے میں رپورٹ درج کی گئی تھی۔ FIR میں میاں جاوید لطیف کی ٹی وی انٹرویو کا حوالہ دیا گیا اور لکھا گیا ہے کہ جاوید لطیف نے حکومت اور ملک کی سالمیت کے ساتھ ریاستی اداروں کے خلاف ورزی خلاف ہرزہ سرائی کی۔ عالم عرب میں کورونا ویکسین لگانے کی ممکنہ حکمت عملی۔ جب تک ہر کوئی محفوظ نہیں، کوئی بھی محفوظ نہیں۔ دولت مند ممالک کورونا وائرس سے بچانے کے لیے اپنی آبادیوں کو ویکسین لگانے کی تیز رفتار اقدامات کرتے ہیں، جبکہ غریب ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کہیں ویکسین کی فراہمی محدود ہوتی ہے، کہیں کبھی بہت کم ملتی ہے اور کہیں فراہمی ملتوی کر دی جاتی ہے۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق ماہرین کی جانب سے انتباہ دیا گیا ہے کہ اس عدم مساوات کے باعث کورونا وبا کی طول پکڑنے کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے فروری میں ویکسین کی غیر مساوی تقسیم کو بڑے پیمانے پر ناانصافی شمار کرتے ہوئے اس کی مساویانہ تقسیم کو عالمی برادری کے سامنے سب سے بڑا اخلاقی امتحان قرار دیا تھا۔ اس سلسلے میں مشرقی وسطی کے مقابلے میں دنیا کے بہت کم خطے عدم مساوات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک جانب اسرائیل اور GCC ممالک اور اس ضمن میں آگے چل رہے ہیں تو لبنان اور فلسطین جیسے ملکوں کو ابھی صرف اپنی پہلی خوراک ہی ملی ہے۔ ان کے جنگ زدہ ہمسایہ ملک شام کو حال ہی میں متحدہ عرب امارات سے ویکسین کی کھیپ موصول ہوئی ہے، جبکہ یمن کو مارچ کے آخری میں پہلا بیچ ملا۔ اپریل کے وسط تک لبنان میں صرف 5,78,268 خوراکیں دی گئیں۔ اس اعتبار سے صرف 2% آبادی کو کووڈ سے بچایا گیا ہے۔ اس طرح یمن کی 30 ملین آبادی کو آکسفورڈ آسٹرازینیکا کی محض 3,60,000 خوراکیں مل سکی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ 9 لاکھ رہائشیوں میں سے تقریباً 80% نے پہلے خوراک لے لی ہے، جبکہ امارات کا کہنا ہے کہ اس کی نصف سے زیادہ آبادی کو ویکسین لگا دی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے 9 اپریل کو واضح کیا تھا کہ اب تک 194 ممالک میں ویکسینیشن کی مہم شروع ہے، جبکہ 26 ممالک میں اس کا آغاز ہونا باقی ہے۔ ان میں سے 7 کو ویکسین مل چکی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید 5 ملکوں کو ویکسین مل جانی چاہیے۔ کوو ویکس جو عالمی سطح پر یونیسیف، گیوی ویکسین الائنس اور WHO کے اتحاد کے زیر اہتمام ترقی پذیر دنیا میں ویکسین کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کوو ویکسین سہولت سے ویکسینز کی پہلی کھیپ اردن پہنچی، جبکہ دوسری کھیپ بھی رواں ماہ پہنچنے کی امید ہے۔ یونیسیف نے اب تک مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے 10 ممالک میں کووڈ ویکسین کی 3 ملین سے زائد خوراکیں فراہم کی ہیں۔ کوو ویکسین کے ڈائریکٹر ٹڈ
چاندبان میں ویکسینز کی عالمی طلب اور تیاری کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب تک دی جانے والی ویکسین کافی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے ڈائریکٹر جنرل رابرٹ مردینی نے اس پر دو ٹوک انداز میں کہا کہ ابھی بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ابو ظبی میں عالمیہ صحت ایمونائزیشن اینڈ لاجسٹکس سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مردینی نے کہا کہ ضرورت مندوں اور خاص طور پر تنازعات والے علاقوں میں وبا ختم کرنا ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر 2021 کے آخری تک مشرقی وسطیٰ کو ویکسین کے حوالے سے مساویانہ تقسیم کا ہدف کسی حد تک حاصل کرنا ہے تو امیر ممالک کو کم دولت مند ملکوں کی مدد کرنی ہوگی۔ سعودی عرب نے وبائی امراض کے خلاف $150 ملین ویکسین اور حفاظتی ٹیکوں کے لیے $150 ملین اور دیگر علاقائی اور عالمی پروگراموں کے لیے $200 ملین کا وعدہ کیا ہے۔ ادھر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے CEO مارک سوزمین نے عرب نیوز کو بتایا کہ کورونا کے خاتمے سے مراد اس پر ہر جگہ ختم کرنا چاہیے۔ ابو ظبی میں قائم مصنوعی ذہانت کمپنی G42 چین کے سائنو فارم کے ساتھ مل کر سائنو فارم ویکسین کا نیا ویژن شروع کر رہی ہے۔ اس ویکسین کا عربی نام حیات ویکسین رکھا گیا ہے۔ اگر متحدہ عرب امارات اپنی ویکسین خود تیار کر سکتا ہے تو اس طرح خطے کے دوسرے ممالک بھی کر سکتے ہیں۔ ابو ظبی پورٹس لاجسٹکس کلسٹر کے سربراہ رابرٹ اسٹین نے عرب نیوز کو بتایا کہ ویکسین کے بڑے پیمانے پر تیاری شروع ہو جاتی ہے، تب بھی دنیا کے دور دراز ممالک میں اس کی تقسیم ایک بڑا عالمی چیلنج ہے۔ اندرون ملک ہندوستان کی موجودہ صورتحال کورونا وبا کا خیر حالت دل کو تڑپانے والی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ناظرین، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھینوم نے کہا ہے کہ ہندوستان میں کورونا وبا کے قہر کو دیکھنے سے دل تڑپ رہا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اقوام متحدہ ہندوستان کو درکار کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، ٹیڈروس کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب ملک میں روزانہ کورونا کیسز کی تعداد 3.5 لاکھ کو عبور کر چکی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد 3000 کے قریب پہنچ رہی ہے یومیہ طور پر۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں صورتحال دل دہلانے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم WHO کی جانب سے ضروری مدد فراہم کریں گے۔ آرمینیائی باشندوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دینا تباہ کن ہے۔ ناظرین، صدر جو بائیڈن پہلے امریکی صدر بن گئے جنہوں نے آرمینیا کے قتل عام کے لیے نسل کشی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے سلطنت عثمانیہ کے دوران آرمینیائی باشندوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دینے کے فیصلے کو بے بنیاد اور دو طرفہ تعلقات کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ٹیلی ویژن پر نشر کیے جانے والے کمنٹ میں کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایسا تبصرہ کیا ہے جو کہ بے بنیاد اور غیر مناسب ہے۔ صدر اردوغان نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کے فیصلے کا ترکی اور امریکہ کے درمیان تعلقات پر تباہ کن اثرات مرتب کرے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے کو امریکی صدر جو بائیڈن نے سلطنت عثمانیہ کی جانب سے آرمینیا کے لوگوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دے دیا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے یہ فیصلہ ترکی کی جانب سے شدید مخالفت کے باوجود کیا۔ صدر جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم نے لوگوں کو جو کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں آرمینیا کی نسل کشی کے دوران ہلاک ہوئے یاد کرتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ اس طرح کے مظالم کو کبھی بھی دوبارہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ صدر جو بائیڈن پہلے امریکی صدر بن گئے جنہوں نے آرمینیا کے قتل عام کے لیے نسل کشی کا لفظ استعمال کیا، جس پر طیب اردوغان نے شدید تنقید کی۔ ایمریٹس ایئر لائن امارات میں مسافروں کے کورونا ریکارڈز کی ڈیجیٹل تصدیق کا آغاز شروع کر دیا گیا۔ مسافر ٹیسٹ کی رپورٹ پیش کیے بغیر چیک ان کر سکتے ہیں۔
ایمریٹس ایئر لائن نے متحدہ عرب امارات میں مقیم مسافروں کے لیے کووڈ-19 میڈیکل ریکارڈز کی ڈیجیٹل تصدیق کا آغاز کر دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ایمریٹس ایئر لائن نے ایک بیان میں کہا کہ وہ دبئی ہیلتھ اتھارٹی DHA کے ساتھ شراکت کی پیروی کرتی ہے، جو ایک ایئر لائن اور سرکاری ہیلتھ اتھارٹی کے مابین اپنی نوعیت کی پہلی شراکت ہے۔ ایئر لائن کے مطابق امارات کے وہ صارفین جنہوں نے دبئی میں ہی PCR ٹیسٹ کروایا ہے، وہ اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ پیش کیے بغیر چیک آن کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مزید برآں جن صارفین نے دبئی کی DHA ہیلتھ سینٹر میں کووڈ-19 کی ویکسینیشن لی ہے، وہ اپنے کووڈ-19 PCR ٹیسٹ نتائج کے ساتھ اپنے دستاویزات کو فلائٹ چیک ان کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ DHA میں جوائنٹ کارپوریٹر سپورٹ سروس کے CEO احمد النعیمی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر میں سرمایہ کاری کرنے کے دور اندیشی نے آج اسے اہم انضمام کی راہ ہموار کر دی ہے۔ یہ شراکت داری براہ راست سفر کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ تمام ضروری میڈیکل ریکارڈز کی توثیق کو یقینی بنائے گی۔ دبئی بیسڈ کمپنی نے بتایا کہ ایمریٹس خاص طور پر صرف صارف کی منزل مخصوص کووڈ-19 میں داخلے کے حوالے سے متعلقہ معلومات پر کارروائی کرے گی۔ ایک بار چیک آن فارمیلٹیز انجام دینے کے بعد کووڈ-19 میڈیکل ریکارڈ سے متعلق معلومات کو امارات کے سسٹم سے فوری طور پر خارج کر دیا جائے گا۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی کے IT ڈائریکٹر قاسم علی شمسی نے کہا کہ ڈیجیٹل تصدیق سے بین الاقوامی سفر کو دوبارہ سے تقویت بخش اور متحرک کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ڈیجیٹل تصدیق کے اگلے مرحلے میں مسافروں کے لیے سفر کی سہولیات فراہم کرنے میں ایک اور آپشن کے طور پر IATA ٹریول پاس کے اندر ہیلتھ ریکارڈ کو محفوظ انضمام نظر آئے گا۔ خدمت خلق ایمان کا تقاضا ہے۔ خدمت خلق کو ایک بہترین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ حسن اخلاق بھی ایک بہترین خدمات میں شامل ہے۔ ناظرین، آج کل دنیا میں کورونا وبا کا قہر چل رہا ہے۔ علاج و معالجہ کے سلسلے میں، کورونا وبا سے نجات کے سلسلے میں لوگ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی علاج و معالجہ کے سلسلے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ وہیں پر اندرون ملک ریاست تلنگانہ اور رسول بلاد شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے ایک گروپ نے دیسی نسخہ تیار کرتے ہوئے کووڈ سے بچاؤ کے لیے مفت تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے 19 اضلاع میں یہ مفت خدمات انجام دی جا رہی ہے۔ مسلم نوجوانوں کی جانب سے ہر ایک شخص کو جو کورونا سے مثبت رپورٹ رکھتے ہیں، وہ اس دوا کو مفت فراہم کر سکتے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں یہ خدمات اس تنظیم کی جانب سے انجام دی جا رہی ہے۔ اس کو طب نبوی کا نام رکھا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین، عبادت صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی اسلام ہے۔ اطاعت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہے۔ ناظرین، قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و سیرت نے سکھایا ہے کہ سب سے اچھا اور بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے، بیماریوں میں ان کے علاج و معالجہ کے سلسلے میں آسانیاں پیدا کرے اور کسی کو تکلیف نہ دے، غریبوں، مسکینوں اور عام لوگوں کے دلوں میں خوشیاں بھرے، ان کی زندگی کے لمحات کو رنج و غم سے پاک کرنے کی کوشش کرے، چند لمحوں کے لیے ہی صحیح انہیں فرحت و مسرت اور شادمانی فراہم کر کے ان کے درد و الم اور حزن و ملال کو ہلکا کرے۔ انہیں اگر مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرے، اور اگر وہ کچھ نہ کر سکتا تو کم از کم ان کے ساتھ میٹھی بات کر کے ان کے تفکرات کو دور کرے۔ اللہ کے پیارے
حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے نافع و مفید ہو، اور بہترین عمل انسان کے لیے یہی قرار دیا گیا ہے۔ جب انسان کسی انسان کی مدد و حاجت روائی کرتا ہے تو فطری طور پر دونوں کے درمیان اخوت، بھائی چارگی کے، یکجہتی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور الفت و محبت پروان چڑھنے لگتی ہے۔ آپ کا ارشاد پاک ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں قدرت ہے، میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ خدمت خلق خدا کے عام معنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ خدمت خلق خدا محبت الہی کا تقاضا بھی ہے، ایمان کی روح بھی ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ آج کے پرآشوب دور میں جو کرونا وبا کا قہر چل رہا ہے، لوگ ایک گلاس پانی بھی مفت تقسیم کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ وہیں پر ان نوجوانوں نے کرونا وبا کی دوائی تیار کرتے ہوئے جو خالص زیتون کے تیل میں تیار کی ہوئی ہے، ان کا خاندانی نسخہ ہے، بتایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دوائی سے کرونا وبا سے نجات کے لیے بہت مفید ثابت ہو رہا ہے۔ ان احباب نے تمامی افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ دیے گئے فون نمبر پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں، اور جن افراد کو کرونا مثبت آیا ہے وہ ان سے مفت دوائی حاصل کرتے ہوئے 3 ایام تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس دوائی کا طریقہ کار بھی انہوں نے بتایا ہے۔ بہرحال یہ ان کا کہنا ہے کہ ان کا یہ نسخہ کرونا وبا کے خاتمے کے لیے مفید ثابت ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہم 2020 مارچ سے اپنے کام کر رہے ہیں اور ہم جو ہے پازیٹیو پیشنٹس کو یہ دوا دیں۔ ہم الحمدللہ اب تک قریب 10 لاکھ پازیٹیو پیشنٹس کو یہ دوا دے دیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جو ریکوری ریٹ ہے، لوگوں دوا یوز کرنے کے بعد کا جو فیڈ بیک ہے 95% ابو ہے۔ ابھی یہ وبا اتنی بڑھ گئی، پہلے تو اتنا زیادہ نہیں سننے میں آ رہا تھا، مگر اب ہر جگہ ہر گھر میں 2 آدمی متاثر ہوئی بیماری سے، اور اس سے انتقال ہو رہے۔ کوئی لوگ مطلب کندھا دینا بھی نہیں چاہ رہا یہ، اور تھوڑے لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ بیماری آنے کے بعد گھر میں رہ جا رہے، ہاسپٹلس کو نہیں جا رہے، گھر میں کچھ نہ کچھ نسخے آزما رہے، آکسیجن لگا رہے، میڈیکیشن یوز کر رہے، اور گھر میں کئی لوگوں کے انتقال ہو رہے۔ ہمارا یہ میسج ہے آج، یہ جو کانفرنس کرنے کا مقصد کیا ہے، تو لوگوں تک آپ لوگ یہ دوا کے بارے میں پہنچائیے کہ طب نبوی زیتون کے تیل میں بنائے ہم لوگ دوا یہ فری دے۔ نظام آباد اور عبدالعزیز بھائی ہے، ایسے کئی لوگ جڑے ہوئے ہیں جو ویلنٹرس، نظام آباد میں کئی ویلنٹرس جڑے ہوئے ہیں۔ تو شروع 2020 سے ہمارے دوست عبدالعزیز بھائی، عثمان جڑے ہوئے، ایسے کئی لوگ مل کے کام کر رہے ہیں کہ دوا کے ذریعے سے کئی لوگ ریکور ہو رہے، کئی لوگ جس کے لنگس ڈیمیج ہو جا رہے ہیں، جس کو ڈبل نیمونیا بول رہے ہیں، کئی پرابلمس جو بتا رہے ہیں، الحمدللہ کئی لوگ ریکور ہو رہے ہیں اس کے ذریعے سے، دوا یوز کرنے کے ذریعے سے کئی لوگ ریکور ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ میسج ہے، اور جو لوگ، ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ ہر انسان کی جان بچانا ہے ہمارے۔ تو آپ جو نہیں ہوا، مگر آپ کے اگر پڑوسی کو ہوا تو آپ ان کی مدد کریے، آپ کے خاندان میں ہوا ان کی مدد کریے۔ لوگ اس کو ایک عائد بنا لے رہے، تو لوگ کیا ہے، ڈر کے نہیں بول رہے کہ ہمارے کو ہوا، بول کے گھر میں کوشش کر رہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو نیوز مل جا رہی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پہلی بات، اگر یہ ہوا بھی تو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے وینٹیلیٹر کے پیشنٹس کو، آکسیجن کے پیشنٹس کو بھی ہم، جس کو ڈاکٹر امید چھوڑ دیے کہ وہ ریکور اب نہیں ہوتے، ویسے پیشنٹس بھی کیور ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو الحمدللہ ڈرنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں ڈریں گے تو کیور ہو جائیں گے، اگر ڈر جائیں گے تو کیور نہیں ہوتے، کون سی بھی دوا سے آپ کیور نہیں ہو سکتے۔ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے۔ یہ جو پازیٹیو آ رہا، کرونا آ گیا، پازیٹیو آ گیا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوا کے ذریعے سے جو سانس لینے میں تکلیف ہے، کھانسی، بخار، جو اس کے پورے سمٹمس ہیں، یہ وبا کے ریلیٹڈ جتنے سمٹمس ہیں، الحمدللہ یہ دوا کے ذریعے سے کئی لوگوں کو 3 گھنٹے میں بھی الحمدللہ ریکور ہوئے، 1 دن میں بھی ریکور ہوئے۔ اگر کسی کو پازیٹیو ہوا تو لینے کی ہے، احتیاط لے کے جا کے گھر میں رکھیں گے تو ضرورت مند کی دوا نہیں پہنچیں گے۔ تو مہربانی کر کے جو جس کو پازیٹیو آیا، جس کو ضرورت ہے، وہ لوگ یہ دوا کو لیجیے، استعمال کریے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے اندر انسانیت کا کام کرنا ہے، چاہے اس کے اندر مسلمان، ہندو، کوئی بھی
कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा होगा, हमारा फ़र्ज़ है उनको हम ये दवा पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। हम उनकी जान बचाने के लिए कोशिश करेंगे। तो भाई डरने की और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसका तरीक़ा इस्तेमाल बता दो ना। इसका जो तरीक़ा है, अब इसमें क्या है, 2 साल के बच्चों को बुखार आ रहा तो डर जा रहे, 3 साल के बच्चों को आ रहा, 1 साल के बच्चों को आ रहा, 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चों को अगर ये आ रहा तो ड्रॉपर के ज़रिए से दे सकते हैं। सुबह में 3 खतरे, शाम में 3 खतरे। 5 साल के ऊपर के बच्चों को आ रहा 10 साल तक तो 1-1 चमचा सुबह, दोपहर, शाम। अगर 10 साल के ऊपर के लोगों को आ रहा तो सुबह में 2 चमचे, नहर पे खाली पेट 2 चमचे, चाय के 2 चमचे, उसके 15 मिनट के बाद 1 गिलास गर्म पानी, फिर आधे घंटे के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। दोपहर में खाना खाने के आधे घंटे के बाद 2 चाय के चमचे, फिर 15 मिनट के बाद गर्म पानी। शाम में खाना खाने के आधे घंटे के बाद 2 चमचे, 15 मिनट के बाद गर्म पानी। अगर आप ऐसा 3 दिन इस्तेमाल करेंगे, अगर आप 90% भी इफेक्ट है ये वबा से, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह आपको शिफा हो जाएगी इंशाल्लाह 3 दिन में। तो हैरत मत खाइए, क्योंकि असल इसमें क्या हो रहा है, मेन प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है, सांस लेने की तकलीफ। जहाँ पर सांस लेने में तकलीफ आ रही वहाँ आदमी उंगली छोड़ दे रहा है, अब मैं रिकवर नहीं होता। तो ऐसे हमारे पास लाखों की तादाद में पेशेंट्स है जिसको सांस रुक गई थी, बिल्कुल सांस लेने नहीं आ रहा था। ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिसको 3-3 घंटे में भी रिकवर हो, 3 घंटे में। तो बिल्कुल सांस लेने की प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दवा को इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह अल्लाह आप उनको शिफा देंगे। और मेहरबानी करके पॉजिटिव पेशेंट्स लीजिए, एहतियात लेंगे तो ये ज़रूरतमंद तक नहीं पहुँचेगी। किसी की जान बचाना हमारा काम है, तो ये पॉजिटिव पेशेंट्स को इस्तेमाल करने दीजिए। और जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और ये दवा के ज़रिए से उनको फ़ायदा हो रहा तो वो लोग एक वीडियो बनाइए, अपने मोबाइल से एक वीडियो बना के वायरल करिए। उसके ज़रिए से दूसरे लोग जो घर में डरे हुए हैं वो लोग लेते हैं। हमारे को उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है आपके फीडबैक से। आपके फीडबैक से जो लोग घरों में परेशान हैं, इसका रास्ता नहीं मिल रहा, वो लोग को हिम्मत मिल जाती है, चलो भाई रिकवर हो रहे। एक की हिम्मत में दूसरा आदमी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर होता। तो आप लोग ज़रूरतमंद तक ये दवा को पहुँचाइए, इंशाल्लाह अल्लाह इसका अजर देगा। और ये टीम, हमारी जो टीम है तिब्बे नबवी, आज इंडिया के 19 स्टेट में हमारी दवा अवेलेबल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 19 स्टेट में काम कर रहे हैं, जितना हमारे से हो सकता उतना हम काम कर रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में भी है, सऊदी में है, दुबई में है, ओमान में है, और अमेरिका में ह्यूस्टन और कोटा में भी है। तो हमारे साथ जितने साथी जुड़े हुए, चाहे 19 स्टेट में रह दो, मिडिल ईस्ट में रह दो, कोई मफाद के लिए नहीं, सब अल्लाह को राज़ी करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी हाथ में दुआ करें। आपका हेल्प नंबर है तो निज़ामाबाद हैदराबाद, इसके ऊपर जो नंबर है, इसके ऊपर जो नंबर है 9908648822, ये एक नंबर है। और जो नंबर है हम आपको देंगे। और जो लोकल में जो नंबर है अब्दुल अजीज भाई के जरिए से, तेलंगाना में वॉलंटियर नंबर है, और जो है इंडिया लेवल पे जहाँ पर भी पूरे वॉलंटियर नंबर की लिस्ट वायरल कर दी गई, जिसको भी चाहिए कोई भी एक वॉलंटियर तक पूरे इंडिया लेवल का नंबर लेते हैं। आपके चैनल के ऊपर भी क्या करिए, जो मेन निज़ामाबाद के लोगों के नंबर है वो इंशाल्लाह डाल देंगे। हमारे नंबर पर भी करिए, ये नंबर ज़्यादा बिजी होने की वजह से नहीं लग रहा है, आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए। नहीं लग रहा तो व्हाट्सअप करिए। इसके मेन नंबर से टोटल हमारे जो हैदराबाद से जो मेन नंबर से 3 नंबर है, एक नंबर 04023520555 और एक नंबर 9908648822 और एक व्हाट्सअप नंबर है 9908697372। व्हाट्सअप अगर मोबाइल नंबर नहीं लग रहा तो आप व्हाट्सअप करिए। और लोकल नंबर भी अब्दुल अजीज भाई का जो लोकल नंबर आए वो इंशाल्लाह आपका नंबर देंगे। वलीद भाई का नंबर है, अब्दुल अजीज भाई का नंबर है, शाहिद भाई का नंबर है, माजिद भाई का नंबर है, जितने भी हमारे साथ हमारे साथी जुड़े हुए हैं सबका नंबर है इंशाल्लाह।